آپ نے بے شمار آپ نے جس طرح ابھی دوسرے ایکسٹرا آرڈنری واقعات بتائے ہیں. میرا تو کویسچن تھا ہی نہیں پیدائش پہ، پیدائش کا منکر ہے ہی کوئی نہیں. میں تو ڈیٹ پہ اختلاف کی بات کر رہا ہوں. امپورٹنٹ نہیں ہے، میں میں ڈیٹ پہ اختلاف کی بات کر رہا ہوں. اگر اس طرح ہوتا، اگر اس طرح ہوتا تو بالکل اللہ اسے پریزرو کر لیتا ہے جیسے شریعت ہے. آپ 8 کو منا لیں قبلہ، آپ 10 محرم کو منا لیں. مسئلہ تو یہی ہے، اگر رسول نے منائی ہو ہمیں مسئلہ کوئی نہیں. آپ سے بڑا دوستوں میں نہیں کر لوں گا. ڈاکٹر صاحب ایک بات، پھر آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی. اگر وہ آپ مانتے ہیں کہ 20 کو ہے، یہاں چلیں ہم کہتے ہیں کہ بالفرض تو منانا جائز ہے، 20 کو بھی جائز ہے. پہلے مجھے ایک بات بتائیے گا، وہ یہ آپ نے سوال کیا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ڈیٹ کنفیوژن ہے سر. آپ کمپلیٹ کر لیں پھر آتے ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ کمپلیٹ کر لیں تاکہ آپ کی بات. اس بات کو علی بھائی سمجھنا ضروری ہے کہ حضور اگر ہر نبی، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، ہر نبی کے اندر شان فضیلت ہوتی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس لیے رکھتا ہے کہ جس قبیلے میں، جس قوم میں، جس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجنا ہوتا ہے نا، اس نبی کو اس طرح بنا کر بھیجتا ہے کہ وہ ان سب میں عرفہ و اعلیٰ ہوتا ہے. مثال حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں بہت سارے گویے تھے، بہت زیادہ ان کی اچھی آوازیں تھیں، تو حضرت اللہ تعالیٰ نے ایسا لحن عطا فرمایا کہ پرندے جو ہے پھڑپھڑا جاتے تھے، جانور سنتے تھے، لوگ سنتے تھے، تاکہ لوگ ان کے قریب ہو سکیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سننے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے. تو مختلف آپ کو فضیلت والے پہلو ملے. ایک میری پوری بات سن لیجیے. وہ فضیلت والا پہلو آپ کو ملے گا ہر نبی کے اندر، اور اس کے رکھنے کا مزہ، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ عظمت نبی قوم میں اجاگر ہو، اور جب عظمت ہوگی تو ان کا ادب ہوگا، جس کی بات ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے تھے. تو ادب کروانا مقصود ہوتا ہے، ان کی تعظیم کروانا مقصود ہوتا ہے، ان کا ذکر کروانا مقصود ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فضیلت رکھتا ہے، اور مثلیت اس لیے رکھتا ہے تاکہ ان کو فالو کیا جا سکے. اگر وہ مثلیت نہیں ہوگی تو فالو کیسے ہو؟ آپ دیکھیں اربعہ فرشتے ہیں، کسی کو اللہ نے نبی نہیں بنایا. ریزن از دیٹ کہ وہ ان کو آپ فالو کیسے کریں گے؟ وہ تو فرشتے ہیں. اللہ انسانوں کو اندر بھیجتا ہے مثلیت بنا کر. تو جو لوگ صرف مثلیت کو کنسیڈر کرتے ہیں وہ بھی دھوکہ کھاتے ہیں، جو صرف فضیلت کو کنسیڈر کرتے ہیں وہ بھی دھوکہ کھاتے ہیں. مثال کے طور پہ جن لوگوں نے صرف فضیلت کو کنسیڈر کیا وہ بہک گئے، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. اور جن لوگوں نے صرف مثلیت کہا انہوں نے، وہ کافر ہو گئے، وہ جہلا تھے، وہ جو خانہ اپنا مشرکین مکہ تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے جیسا بشر ہے، یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے. تو مثلیت سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. اس لیے دونوں شانوں کو ماننا، فضیلت کو اور مثلیت کو. یہاں پہ بات تھوڑی سی کھول دیجیے گا. قرآن بھی کہتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مثلکم کا ہے نا. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی، اس کے اوپر ایسا بات کریں گے. مثلیت کا معنی سمجھ لیجیے. مثلیت کا معنی تو دوسروں جیسا لگنا، دوسروں جیسا لگنا. اس لیے مثلیت کی بات، یہ نہیں کہا کہ بشر ہیں، کہا یہ وہ بشر کی مثل ہیں، کیونکہ ان کے اندر جو بشری تقاضوں میں جو عیب ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ مبارک آتا تو اس میں خوشبو آتی تھی، ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 4 دن مسلسل روزے رکھتے تھے. ہاں مسلسل روزے. صحابہ نے رکھے وہ بے ہوش ہو گئے. اندازہ لگائیے کہ آپ فرماتے ہیں میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، ٹھیک ہے، میں رات کو اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں. یہ مثلیت کے منافی ہے، یہ فضیلت کے معاملے میں آتا ہے. حضور کے جتنے بھی معجزات ہیں وہ سارے کے سارے فضیلت کے معاملے میں آتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، حضور اکرم کی مثلیت یہ ہے کہ حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ کام کروا رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں. صحابہ آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیں ہمیں بھوک سے ہمارے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، آپ 2 پتھر دکھاتے ہیں. یہ مثلیت ہے. اور جب آپ وہ گدال اٹھا کر اس چٹان پہ مارتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ تو اب مجھے کسرا اور کیسر کے خزانے مل گئے، یہ حضور کی فضیلت ہے. مار وہ زمین پہ رہے ہیں لیکن وہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کسرا بھی ملے گا اور کیسر بھی ملے گا. تو بات یہ ہے قبلہ کہ دونوں شانوں کو، تو اس کے اندر ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف پیغام امپورٹنٹ نہیں ہے، پیغام بھی امپورٹنٹ ہے، حضور کی ذات بھی امپورٹنٹ ہے. اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ ذات پہلے ہوتی ہے، اس کا کردار بعد میں ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ذات کو منوایا ہے، اور اپنی حضور کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ حضور نے اپنی ذات سے اللہ کو منوایا. دیکھیں یہ انہوں نے بات صحیح کی ہے کہ یہ مثلیت اور فضیلت یہ دونوں بہت اہم ہیں. نبی تو بھائی مادر گود میں بھی نبی ہوتے ہیں. جی انکار کسی کو ہے، انکار کسی کو ہے ہی نہیں. ایک مثال دوں گا پھر آپ کی بات ہے، وہ یہ کہ جیسے یہ انبیاء کے جزد حاکی کو جو ہے مٹی نہیں کھاتی، یہ ان کی فضیلت ہے عام انسان سے. باقی اب آگے آپ بات کریں. بہت شکریہ، اللہ جزائے خیر دے ڈاکٹر صاحب کو. ماشاءاللہ
آپ بڑے جوش جذبے کے ساتھ اپنی بات کر رہے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ سوال جو بنیادی تھا اس کے اوپر رہے نہیں. بات یہ ہے نہ کسی کو بشریت سے انکار ہے، نہ فضیلت سے انکار ہے، نہ آپ کے اعلیٰ مقام سے کسی کو کوئی مفر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات پہ جب آپ نے ایک بات کی تھی، میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ پیدائش اہم نہیں پیغام ہے، آپ کے جو الفاظ ہیں وہ پیدائش جی مجھے پتا ہے، میں نے الفاظ بولے میرے ذہن میں ہے، مجھے یاد ہے. نہیں ہے صرف اگر اور اس سے ریلیونٹ چیز آپ بھول گئے کہ میں نے کہا کہ اگر ویسا ہوتا تو دین کی طرح محفوظ ہوتا. اگر ویسا ہوتا تو دین کی طرح وہ ڈیٹ محفوظ ہوتی. میں اور بتاؤں طبقات ابن سعد میں ڈیٹ کون سی امپورٹنٹ ہے؟ آپ مجھے بتائیں پہلی وہی کس سن میں نازل ہوئی؟ اب رک جائیں ڈاکٹر صاحب، رک جائیں. اب ہمارے پہ اعتراض کرتے ہیں اسی بات کا کہ آپ کو تو آپ کے نبی کی پیدائش کا نہیں پتا. یہ مستشرقین کی طرف ان کا ہمارے اوپر ہمارے میں بتا دو حضرت عیسیٰ کی بھی پیدائش کا نہیں پتا. وہ تو میں نے تو اختلافی بات تاریخ کی کتابوں کے اندر نہیں لکھی ہے. جو لکھا ہے، جو موجود چیزیں ہیں، میں نے تو ایک وہ چیز آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالی دن تو مفروضی ہے نا، جو انہوں نے دن بنائے کہ اتنے قبل مسیح میں پیدا ہو، تو مفروضی ہے. 25 دسمبر تو واقعی وہ تو مفروضی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی زندگی ہے، اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس میں صرف قرآن نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی زندگی کی ایک ایک سانس کا ہر پہلو اللہ نے محفوظ کر دیا اور تا قیامت محفوظ رہے گا. میں نے جو گزارش کیا تھا، جس کے اوپر بات کرتے کرتے بات کہیں سے کہیں نکلی اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہیں نہ کہیں مجھے لگنے لگ گیا کہ میں نے کچھ غلط کہہ دیا. ایسا نہیں ہے، میں نے صرف یہ گزارش کی اور پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اللہ کی قسم اس پہ اختلاف نہ ہوتا، ویسے ہی محفوظ ہوتا. کیوں؟ سورہ جن ابتدائیہ پڑھیں، کوئی بھی بندہ پڑھے، ہر گھر میں ماشاءاللہ قرآن مجید موجود ہے، اس کا ترجمہ بھی موجود ہے. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا. ابتدائی 5 سے 7 آیات پڑھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنانا تھا، اس وقت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کر کے قرآن کے اندر محفوظ کر کے جنوں کی زبانی وہ پورا ڈائلاگ اللہ نے سورہ جن کے اندر 29ویں پارے کے اندر سارا لکھ دیا ہے. انکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ مقام سے ہے، نہ مرتبے سے ہے، نہ شان سے ہے، نہ آپ کی رسالت سے ہے، نہ خاتم المرسلین کے حوالے سے ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے کی، جس شخصیت کی، جس ہستی کی اپنی ڈیٹ آف برتھ سیلیبریٹ کی جا رہی ہے، ان کا طریقہ کار کیا تھا، اور جس دن روزہ ہوتا ہے کیا اس دن عید ہو سکتی ہے؟ بنیادی سوال میں نے سامنے رکھا تھا. اس دن عید ہوتی ہی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی کے اندر آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کے بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں. بیٹے تھے، چلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی لمبی نہیں کی تھی، لیکن آپ کے داماد بھی ہیں، آپ کے صحابہ بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ علیہ السلام کے سسرالی رشتے بھی ہیں، آپ علیہ السلام کے جانثار بھی ہیں. 1.5 لاکھ کے زیادہ آلموسٹ ان کی تعداد بنتی ہے. ان لوگوں نے 23 سال کی زندگی کے اندر کیا انہیں محبت نہیں تھی؟ کیا انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں پتہ تھا؟ جن کو چن کے رب نے محمد علیہ السلام کو دیا تھا، انہوں نے کیسے سیلیبریٹ کیا؟ کہیں سے کوئی ایک بندہ ملے، اٹھے بتائے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیر کے دن محمد رسول اللہ کی پیدائش کی وجہ سے خود روزہ رکھا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ یہ ہے، آپ کا میلاد یوں بنتا ہے، تو میں میلاد کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. اگر کسی نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے تو صرف سنت سمجھ کے رکھا ہے کہ اللہ کے رسول رکھتے تھے تو میں رکھ رہا ہوں. اور بات پھر وہیں گھوم کے آتی ہے کہ جو دن عید کا ہو وہ روزے کا نہیں ہوتا، اور جو دن روزے کا ہو وہ عید کا نہیں ہوتا. اچھا، ویسے ایک بات تو ان کی بڑی اہم ہے کہ آپ کو جو ہے نا، یہ صحابہ کی زندگی سے یہ کہیں سے نہیں ملتا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد پھر انہوں نے ان کی ولادت کو جو ہے نا ایسے سیلیبریٹ کیا ہو. میں نے یہاں 2 چیزیں عرض کی تھیں، اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. لیکن ہاں ایک ہم نے دلائل اس کا جواب ان کا بھی جواب دوں گا. پہلے میری ایک بات سمجھ لیجیے. میں نے یہ بات کہی ہے کہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ناجائز ہو تو اس کا تذکرہ ملے گا. مجھے میرے بھائی میری یہ بات معذرت کے ساتھ میں پوری کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیکی کا ہر وہ کام جس کا ثبوت ہم سے نہیں ہے، کہ کوئی بھی بندہ نیکی کے نام پہ کرتا ہے فہو رد، وہ رد ہے. اور قیامت والے دن محشر کے میدان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حوض پہ بیٹھے پانی پلا رہے ہوں گے، کچھ آنے والے آ رہے ہوں گے، ان کے وضو والے عذاب ہی چمک رہے ہوں گے، ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، کہا جائے گا آنے دو یہ میرے لوگ ہیں. کہا
کہا جائے گا فرشتے جواب دیں گے یہ نہیں ہے، انہوں نے دین بدلا تھا. مجھے اب یہاں پہ رک کے ذرا سوچئے دین بدلنا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم الزام عائد کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو یہ طریقہ نہیں پتا تھا، یہ سیلیبریشن نہیں بنتا تھا، اللہ کے رسول سے یہ نیکی رہ گئی تھی، میں کر کے دکھا رہا ہوں، ایسے ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ بھی ہے کہ اللہ کو نہیں پتا تھا، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ میلاد منائیں گے تو وہ منع کر دیتے کہ میلاد نہ منائیں. فہو رد کے الفاظ کہاں جائیں گے سر؟ تعلق نہیں ہے اس کا. میں دیکھیے ایک سوال پھر اب تو یہاں پہ بہت اہم بن جاتا ہے ڈاکٹر صاحب صلاح الدین صاحب، یہ جو نبی کو بھی پتا تھا، اللہ کو بھی معلوم تھا کہ بعد میں میلاد منائیں گے تو منع کر دیا جاتا. یہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں یہ ٹھیک ہیں، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. سیرت کانفرنس کی بات سیرت کانفرنسز یہ بڑی ٹھیک ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ حرام ہے. دیکھ میں کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں کیوں کہہ دوں، میرے سے بڑے بڑے علماء پڑھے ہیں. دیکھیں یہ نہیں میلاد دین میں اضافہ سیرت کانفرنس نہیں ہے. دیکھیں لفظ سے میلاد دیکھیں لفظ پہ پھر سر میں بتاتا ہوں، دیکھیں یہ بھی اضافہ ہے تو پھر وہ بھی اضافہ ہے. نہیں وہ اضافہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سے اس کا ثبوت ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا تذکرہ کرتے ہوئے، کتابوں کے اندر صحیح اسناد کے ساتھ وہ کتابیں وہ حدیثیں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تذکرہ کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے کہا کیا باتیں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایمان دیا، یہی بات آپ کا اللہ کا جو احسان ہے ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. چلیں یہی بات ٹھیک ہے، جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس طرح تخصیص کے ساتھ نہیں ہے، تخصیص کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں اینولی اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب میلاد کو صرف سیرت کانفرنس کا نام دے کے وہ ٹھیک ہو جائے گا. ہم ماشاءاللہ میڈیا کی فیلڈ سے ہیں. جی آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں، 30 سال پیچھے چلے جائیں، اخبارات کے فیچرز اٹھائیں، آپ ٹیلی ویژنز کے پی ٹی وی دیگر کے پروگرام اٹھائیں، کیا ٹائٹل تھا؟ کس کا مطلب ٹائٹل کس کا؟ 12 ربیع الاول کا. 12 ربیع الاول کا ہمیشہ سے میلاد مصطفیٰ ہی چلتا ہے. وفات النبی کے نام سے تھا سر. وہ ہر کوئی نہیں آپ اپنی پیچھے کی ساری تاریخ اٹھا لیں، 12 وفات آپ ساری تاریخ اٹھا لیں، کوئی نہیں اور اس 12 وفات کا سارے جتنے بھی لوگ ہیں سارے متفق ہیں کہ 12. میں آپ کو بتاؤں امام ترمذی نے. سر میں صرف ایک سوال پوچھوں گا، آپ دونوں سے ایک سوال پوچھنے دینا ڈاکٹر صاحب. کیا محفل میلاد کی سارے سیٹ اپ کو سیرت کا نام دے دیا جائے، سیرت کانفرنس؟ ٹھیک ہے نہیں، پھر وہ ٹھیک ہے. دیکھیں بات سمجھ، کیونکہ ذکر ہو رہا ہے نا نبی کا، آپ نے کہا صحابہ سے ثابت ہے، میں ثابت کروں گا. سر میں یہ عرض کرنے لگا ہوں، آپ میری بات سمجھ لیجیے، میرے بھائی بھی بات سمجھ لیجیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دلیل دیں اس کے ناجائز ہونے کی. میں نے دے تو دی ہے کہ سید عائشہ کہتی ہیں وہ رد ہے، وہ قابل قبول ہے. حضور کی حدیث، میں بھی حضور کی حدیث سناتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بعد کسی نیکی کا کام، کوئی نیکی کا کام شروع کرے گا تو وہ جو لوگ بھی کرتے جائیں گے اس کو اس کا ثواب ہوگا. اگر کوئی برائی کو جنم دے گا تو اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قتل کرتا ہے، حابیل اور قابیل کا واقعہ، اس کو بھی اس کی سزا ملتی ہے کیونکہ وہ انسانی پہلا قتل کیا تو اس کو بھی اس کا گناہ ملتا ہے. تو کوئی بھی نیکی کا کام انسان شروع کرتا ہے، میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی بھی خیر کا کام شروع کرتا ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دیں. آپ یہ کہیں، میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، آپ یہ کہیں یہ جو مخلوط سسٹم ہوا ہے یہ غلط ہے، یہ گانے باجے جو ہو رہے ہیں یہ غلط ہیں، یہ جو پہاڑیاں بن رہی ہیں یہ غلط ہیں، یہ جو مجسمے کر کے طواف کیا جا رہا ہے غلط ہے. یہ اس بات پہ دلیل دیں. میلاد النبی فی نفسی ہی اس کے ایک منٹ آگے سنیں. آپ شرح بخاری پڑھتے ہیں، امام اسقلانی کو سنیں، امام قسطلانی کو پڑھیں، آپ جزری کو پڑھیں، آپ ابن جوزی کو پڑھیں. انہوں نے باقاعدہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر عنوان رکھے ہیں اور بتایا کہ وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے بھی گزارش سر میں کہہ رہا ہوں محافل کی بات کر رہا ہوں، محافل منائیں. سر میں محافل کی بات کر رہا ہوں. شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو شاہ ولی اللہ کے والد محترم ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں ہر سال آقا علیہ السلام کے ولادت با سعادت کے حوالے سے ہر سال، یہ جو کہہ رہے ہیں ہر سال حضرت شاہ عبد الرحیم وہ شخص ہیں، شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، ان کو تمام اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی سب ان کو اپنا امام مانتے ہیں، سب ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میری بات سن لیجئے. وہ فرماتے ہیں کہ میں ہر سال جو ہے وہ آقا علیہ السلام کا میلاد مناتا تھا. ایک سال میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے صرف بچوں کو کھانا کھلانے کے بجائے میں نے ان کو بھنے ہوئے چنے کھلا دیے. تو رات کو آقا علیہ السلام میرے خواب میں آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں. دیکھیے بات سنیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ جواز، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئمہ
کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ وہ محافل میلاد کرتے تھے، ہر سال کرتے تھے. سوال یہ پیدا ہو رہا، آج سوال یہ بنتا ہے کہ قبلہ میں ٹوک رہا ہوں یہاں پہ. ہمارا بنیادی مسئلہ معاشرے میں لڑائی ہمیشہ سے یہ ہے کہ بھئی ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی چیزیں پایا ثبوت تک پہنچتی ہیں، دین صرف انہیں سمجھا ہے، بے شک اس میں اس کے علاوہ کسی کو میں نہیں. یہ دین یہی ہے نا کہ جو چیز سوال ایک بندے بہت کا اہم ہے ڈاکٹر individual صاحب کا. معاملہ ڈاکٹر صلاح کسی الدین بندے صاحب کا کی ایک چیزیں سوال میں کا بات امپورٹنٹ ہے، ہے. اس طرح ہوتی سر ہے. ایک سوال کا جواب میری عرض چاہیے، ایک سوال کا